بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات پڑھیں محمد. 1445 ہجری کے عشرہ ماہ محرم کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. موضوع گفتگو ہے وسائل معرفت، اور وسائل معرفت یقیناً بہت ضروری ہیں. جو انسان جتنا ایمان کے درجوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفت میں اتنا ہی آگے بڑھے. جو جتنا معرفت میں آگے بڑھے گا اس کے ایمان کے درجوں میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا. اب میں یہ جملہ عرض کر چکا تو اس جملے کی روشنی میں آپ اندازہ لگائیے کہ جو ایمان کے 10ویں درجے پر آ جائے اس کی معرفت کیا ہوگی. جو ایمان کے 10ویں درجے پر ہو تو اس کی معرفت کیا ہوگی. اور یہ درجات ایمانی بوسائل معرفت ہے اور بوسیلہ معرفت ہے. اور معرفت بقدر عقل ہے. جس کی جتنی عقل بڑھے گی اس کی اتنی ہی معرفت بڑھتی جائے گی. اپنے چاروں طرف کے مناظر پر غور کرنا معرفت میں اضافے کا سبب ہے. اپنے علم میں اضافہ کرنا معرفت میں اضافے کا سبب ہے. اپنی تعلیم میں اضافہ کرنا معرفت میں اضافے کا سبب ہے. اپنے مشاہدے میں اضافہ کرنا معرفت میں اضافے کا سبب ہے. اپنے ادب میں اضافہ کرنا معرفت میں اضافے کا سبب ہے. یہ سب اسباب معرفت ہیں، یہ سب وسائل معرفت ہیں.
لیکن معرفت کا سب سے بڑا اور اعلیٰ عنصر کہ جو تاریخ امامت میں بتایا گیا ہے، اس میں امام موسی کاظم علیہ السلام کے دور میں ایک شخص ہے کہ جو بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے. اب میں گفتگو شروع کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اصل معرفت کسے کہا جاتا ہے. کہ اس دور میں ایک شخص ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، حج گزار ہے، امر بالمعروف بھی کرتا ہے، نہی عن المنکر بھی کرتا ہے، اور جب وقت پڑتا ہے تو دربار میں سب کے سامنے خلیفہ کو ٹوک بھی دیتا ہے، اس کی غلطی پر اس کو ٹوک بھی دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. وہ متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے. ایسے میں کسی مسجد میں اس کی ملاقات میرے ساتویں امام سے ہو گئی. ساتویں امام کا تعارف ہوا اور امام نے کہا ہاں ہم نے تمہارے بارے میں سنا ہے، تم بڑے متقی ہو، بڑے پرہیزگار ہو، بڑے نمازی ہو، بڑے روزے دار ہو، امر بالمعروف بھی کرتے ہو، نہی عن المنکر بھی کرتے ہو، اور بادشاہ کو برسر دربار ٹوک بھی دیتے ہو. تمہارے پاس علم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارے پاس معرفت نہیں ہے. تمہارے پاس معرفت نہیں ہے. یعنی ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود معرفت ایک اور کوئی شے ہے، ایک اور کوئی جذبہ ہے، ایک اور کوئی احساس ہے، ایک اور کوئی عنصر ہے کہ جو کسی اور طریقے سے حاصل ہوتا ہے، اور معرفت کسی اور چیز کا نام ہے. ایک بار وہ ٹھٹک گئے اور انہوں نے امام سے پوچھا کہ معرفت کیا ہے؟ مل معرفہ، معرفت کیا ہے؟ امام نے کہا اطلب الحدیث، جاؤ علم حدیث حاصل کرو، علم حدیث حاصل کرو. انہوں نے پوچھا عن کس سے حاصل کروں؟ امام نے ارشاد فرمایا عن فقہاء المدینہ، جاؤ مدینے کے فقہاء سے علم حدیث حاصل کرو. وہ امام کے کہنے پر مدینے کے فقیہوں سے علم دین حاصل کرنے لگے. انہوں نے 2-2.5 سال علم دین حاصل کیا فقہاء مدینہ سے، علم حدیث حاصل کیا، علم فقہ حاصل کیا، اور جو کچھ پڑھ سکتے تھے اسے پڑھ لیا. اس کے بعد بہت عرصے بعد ان کی دوبارہ امام سے ملاقات ہوئی. امام سے کہا کہ میں نے علم حدیث حاصل کر لیا ہے، علم فقہ فقہاء مدینہ سے حاصل کر لیا ہے، اب آپ بتائیے کیا کروں، اب کیسے معرفت حاصل کروں؟ امام نے کہا سناؤ، جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے مجھے سناؤ، جو کچھ حاصل کیا ہے مجھے سناؤ. انہوں نے اتنے عرصے میں جو کچھ حاصل کیا تھا، جو کچھ پڑھا تھا، جو کچھ بھی علم حاصل کیا تھا، وہ سارا کا سارا امام کو بیان کرتے گئے. جب سب کچھ بیان کر چکے، امام نے کہا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ کہا نہیں، سب بیان کر دیا. امام نے کہا یہ سب صحیح ہے، مگر پھر بھی تمہارے پاس ابھی معرفت نہیں ہے. یہ سب صحیح ہے لیکن ابھی تمہارے پاس معرفت نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں، یہ کہہ کے امام آگے بڑھ گئے. امام آگے بڑھ گئے. پھر اس نے پوچھا کہ میں کہاں سے معرفت حاصل کروں؟ جاؤ اطلب المعرفہ، عارف المعرفہ، جاؤ معرفت کی عرفان حاصل کرو، معرفت کا عرفان حاصل کرو، معرفت کی معرفت حاصل کرو. یہ کہہ کے امام آگے بڑھ گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے دین کے بارے میں پریشانی لاحق ہو گئی کہ میں ایمان کے کس درجے پر کھڑا ہوا ہوں، میرا دین کہاں پر ہے، میرا علم کہاں پر ہے، آیا میں نے کچھ حاصل کیا بھی ہے یا نہیں ہے، یا جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ سب سر پہ نظر ہو رہا ہے. اپنے بارے میں سوچ رہے تھے کہ دوسرے ہی دن امام سے دوبارہ ملاقات ہوئی. اب یہ آگے بڑھے، انہوں نے امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا. ایک بار انہوں نے پوچھا کہ انی، کہنے لگے امام سے کہنے لگے انی احتج الیک بین یدی اللہ، میں اللہ سے آپ کی شکایت کروں گا. کہا کیوں؟ کہا کہ اب آپ بتائیں مجھے کہ معرفت کیا ہے. فدلنی علی المعرفہ، اب آپ مجھے بتائیں کہ معرفت کیا ہے، مجھے معرفت کے دلائل اب آپ پیش کریں. فدلنی علی المعرفہ، اب آپ مجھے بتائیں کہ معرفت کیا ہے. یہ سب پیش نگاہ ہو گیا نا آپ کے تمام حضرات جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے علم حدیث بھی حاصل کر لیا، یہ نمازی بھی ہیں، یہ پرہیزگار بھی ہیں، یہ متقی بھی ہیں، یہ امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، یہ نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو شریعت کے تقاضے ہیں وہ پورے بھی کرتے ہیں. بادشاہ کو دربار میں برسر دربار ٹوک بھی دیتے ہیں، بادشاہ کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو. جرأت بھی ہے، ہمت بھی ہے، علم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، امر بھی ہے، معروف بھی ہے، نہیں بھی ہے، رعایت بھی ہے، برات بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن امام سے پوچھ رہے ہیں فدلنی
فضلنی علی المعرفہ، اب آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے امام سے یہ پوچھا کہ اب آپ بتائیے معرفت کیا ہے، تو امام نے ذکر علی شروع کر دیا۔ روایت کے الفاظ ہیں، اصول کافی میں محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے روایت لکھی، فاخبرہ بامیر المومنین، انہوں نے امام نے امیر المومنین کا ذکر شروع کر دیا، یعنی بتایا کہ معرفت بغیر ذکر علی ناممکن ہے۔ جب تک ذکر علی نہ ہو، جب تک علی کا عرفان نہ ہو، جب تک ذکر علی کی معرفت نہ ہو تو معرفت میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ روحانیت کا سلسلہ ہے، یہ روحانیت کا سلسلہ ہے، یہ وہ سلسلے ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد اس کائنات میں آنے کا یہ ہے کہ ہم قرب خدا حاصل کریں۔ توجہ ہے، ہم قرب خدا حاصل کریں۔ اللہ تو ہمارے قریب ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں، ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ تو اللہ کا قرب بغیر وسیلہ ناممکن ہے۔ اب خاموش ہو گئے اس بات۔ قرب خدا بغیر وسیلہ، وسیلے کے بغیر ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ کا تعارف جو ہم تک پہنچا ہے وہ وسیلے کے تحت پہنچا۔ اللہ جو ہم تک پہنچا ہے، اس کا تعارف جو ہم تک پہنچا ہے وہ وسیلے کے ذریعے پہنچا ہے۔ اللہ بغیر وسیلہ ہم تک نہیں پہنچا، حالانکہ وہ قادر مطلق ہے، حالانکہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ چاہتا تو ہم تک بغیر وسیلہ پہنچ جاتا، اپنی قدرت کے تحت ہم تک اس کا تعارف بغیر وسیلہ پہنچ سکتا تھا۔ لیکن میں ملاؤں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اتنا قادر ہوتے ہوئے ہم تک بغیر وسیلہ نہیں پہنچا تو ہم اتنے کمزور ہوتے ہوئے اس تک بغیر وسیلہ کیسے پہنچ جائیں گے؟ ہم اتنے ناقص ہوتے ہوئے اس تک بغیر وسیلہ کیسے پہنچ جائیں گے؟ تو وسیلہ بہت ضروری ہے، اور وسیلہ بھی وہ ہو جو معرفت کے ساتھ، جو معرفت کے ساتھ ہر کام کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں، اب میں نچلے درجے سے بات شروع کر رہا ہوں کہ بھائی جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی معرفت ہونا ضروری ہے کہ کام کیا کر رہے ہیں، کام کیا کر رہے ہیں۔ مثلا میں نے کہیں مثال دی تھی اور وہ مثال آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں، سڑک پر جا رہے ہیں اور ایسے میں کوئی صاحب ہیں جو گڈھا کھود رہے ہیں، گڑھا کھود رہے ہیں، کھدائی کر رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ توجہ سے سنیے گا اور سمجھیے گا میں کہنے کا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا گڑھا کھود رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کیوں کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کیوں کھود رہا ہوں۔ جو ہے سب سن رہے میرے ساتھ، یعنی اس کام کی معرفت نہیں ہے کہ جو کام کر رہے ہیں، اس کام کی معرفت نہیں ہے جو کام کر رہے ہیں۔ اب میں نے نچلے سطح کی مثال دی، اب میں ذرا بلند سطح کی مثال دیتا ہوں۔ کوئی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ لی انہوں نے، آپ نے پوچھا کیا کام کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے کہا کس کی نماز پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں۔ یہ آخری آدمی تک بات میری پہنچ رہی ہے؟ یعنی جو کام کر رہے ہو اس کی معرفت ہونا ضروری ہے، اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ جس کا سجدہ کر رہے ہو کیا اسے پہچانتے بھی ہو؟ جس کے سجدے میں پیشانی رکھی ہے کیا اس کا عرفان بھی حاصل ہے؟ کیا اس کی معرفت بھی حاصل ہے؟ اس لیے جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بعض دعائیں ہماری رد ہو جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیں گے جملہ، میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَن لَا تَعْرِفُونَ، اس لیے کہ تم اس کو پکار رہے ہو جسے پہچانتے ہی نہیں ہو، اس کو پکار رہے ہو جسے پہچانتے ہی نہیں ہو، جس کا عرفان ہی حاصل نہیں ہے۔ تو عرفان ضروری ہے،
میں نے کہا معرفت بقدر عقل ہے، اور عقل پر سیکل کیا جا سکتا ہے، عقل پر سیکل کیا جا سکتا ہے۔ عقل آگے بڑھتی ہے، معرفت آگے بڑھتی ہے۔ عقل کامل ہوتی ہے 40 برس کے سن میں، تو آپ کی معرفت بھی 40 برس کے سن میں کامل ہو جانی چاہیے۔ تو اب معرفت کے ذرائع کیا ہیں، معرفت کے وسیلے کیا ہیں؟ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے کچھ وسیلے قرار دیے ہیں، کچھ وسائل قرار دیے ہیں، اور ان وسائل کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جب آپ کسی بھی امام کے روضے پر جاتے ہیں، توجہ، کسی بھی امام کے روضے پر جاتے ہیں تو آپ ایک زیارت پڑھتے ہیں، اور جب زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ ادا ہوتا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ بہت آسان لفظ ہے، آپ عربی ہی سے سمجھ جائیں گے کہ لفظ کیا ہے، بہت آسان لفظ ہے۔ اور جو حضرات زیارت پر جا چکے ہیں اور زیارتیں پڑھی ہیں انہوں نے، اور وہ اس لفظ تک بآسانی پہنچ جائیں گے کہ آپ امام کی طرف، ذریح کی طرف رخ کر کے مخاطب ہوتے ہیں۔ جہاں بہت سارے جملے امام کی شان میں بولتے ہیں، وہیں ایک جملہ ایک اور ہے، اور وہ ہر امام کے لیے بولا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، کیا گواہی دیتا ہوں؟ انتم باب اللہ، آپ اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہیں۔ انت باب اللہ، آپ اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہیں۔ یہ سب ابواب اللہ ہیں، یہ جتنے ہیں یہ سب ابواب اللہ ہیں، یہ اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کا کوئی دروازہ بھی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، جیسے شہر علم تک پہنچنے کا دروازہ، سلامت رہیں آپ، اشاروں سے بات سمجھ رہے ہیں، خدا کا شکر ہے، جیسے شہر علم تک پہنچنے کا دروازہ علی ہے، ویسے ہی ہر دروازہ جو آل محمد سے متصل ہے وہ اللہ تک پہنچاتا ہے، وہ اللہ سے قریب کرتا ہے، علی بھی باب اللہ ہے، اور علی کے بعد جتنے علی کے بیٹے ہیں سب کے سب باب اللہ ہیں، سب ابواب اللہ ہیں، سب اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، سب اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہیں، سب اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہیں۔ پیغمبر تو یہاں تک کہہ چکے، توجہ فرمائی آپ نے، ایک مثال دے دوں پہلے کہ یہ فیصل آباد ہے اور ہمیں یہاں سے جانا ہے صاحبال، تو اس کے لیے ایک راستہ معین ہے، ایک راستہ معین کہ آپ یہاں سے چلے اور آپ نے سمندری کراس کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، اور پھر اس کے بعد 2-4 راستے 2-4 گلیاں موڑتے ہوئے آپ صاحبال پہنچ گئے۔ اب آپ یہاں سے بھی کسی سے پوچھیں گے کہ بھائی صاحبال پہنچنے کا راستہ کہاں ہے، ایسا ہے، تو انہوں نے بتایا بھائی ادھر جائیے، پھر ادھر جائیے، پھر ادھر سے وہ سڑک لیجیے اور لیجیے، آپ 1.5 گھنٹے میں صاحبال پہنچ جائیں گے۔ جب آپ اس راستے پر چلیں گے تو صاحبال پہنچیں گے۔ جیتے رہیں جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، جب آپ اسی راستے پر چلیں گے تو صاحبال پہنچیں گے۔ اپنی مرضی سے کوئی راستہ اپنا لیا تو کہیں اور تو پہنچ جائیں گے، منزل پر نہیں پہنچیں گے، یعنی کسی شہر تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، اس راستے پر آپ چلے تو آپ اپنی منزل مخصوص تک پہنچ جائیں گے۔ آپ نے کوئی اور راستہ اپنایا تو کہیں اور پہنچیں گے، اس منزل تک نہیں پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ پیغمبر نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر علی کو مخاطب کیا، اور سارے اصحاب سامنے موجود تھے، سارے اجلہ اصحاب کرام سامنے موجود تھے، سارے درجات والے اصحاب کرام سامنے موجود تھے، سارے قابل احترام اصحاب کرام سامنے موجود تھے۔ ان سب کی موجودگی میں ایک بار علی کو مخاطب کر کے کہا، جملہ سنیں گے آپ پیغمبر کا جملہ، ان سب اصحاب کی موجودگی میں پیغمبر نے علی کو مخاطب کر کے کہا، یا علی انت الطریق الی اللہ، اے علی تم اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہو۔ انت الطریق الی اللہ، تم اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ کون راستہ ہے؟ علی۔ کس تک پہنچنے کا؟ آپ سب نے کہا اللہ تک پہنچنے کا، بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن میں ذرا سا ایک جملہ بدل دوں، اللہ کا بھی ایک نام علی ہے،
اسماء حسنہ میں اس کا ایک نام ہے العلی، جو وہ بھی علی ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر دوں آپ کے حسن طبیعت کے لیے کہ اس علی تک پہنچنے کا راستہ یہ علی ہے، علی سے علی تک۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔ علی سے علی تک، علی کی ابن ابی طالب علی کے اعلیٰ تک پہنچاتا تھا، علی اعلیٰ تک پہنچاتا تھا۔ وہ علی اعلیٰ جس نے مخلوقات کے لیے اپنا سب سے پہلے ایک نام رکھا، مخلوقات کے لیے اللہ تنہا تھا اور وہ اپنی تنہائی سے گھبرانے والا نہیں تھا، وہ اپنی تنہائی سے پریشان ہونے والا نہیں تھا، اسے اپنی تنہائی بانٹنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں تھی، وہ گھبرانے والا نہیں تھا، وہ اپنی تنہائی میں خود کافی تھا، اپنی تنہائی میں خود اپنے لیے کافی تھا، اسے کوئی دوسری کی ضرورت نہیں تھی کہ تنہائی سے گھبرا رہا ہو تو اس نے کہا کہ بھائی کسی کو خلق کر دوں تاکہ میری تنہائی کا ساتھی ہو جائے۔ نہیں، اس نے اگر کسی کو خلق کیا تو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا۔ بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ، بچپن سے آپ یہ حدیث قدسی سماعت فرما رہے ہیں کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت لک ان اعرف وخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اے محمد میں نے تم کو خلق کیا، یعنی اپنی معرفت کے لیے ایک مخلوق خلق کر دی۔ جب کوئی بھی نہیں ہے، جب اول مخلوق بھی نہیں ہے اور صرف اللہ ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس وقت اس کا نام اللہ بھی نہیں تھا، اس وقت اس کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا، اور اس کو کسی نام کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ نام کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب کوئی پکارنے والا ہو، اس کو کوئی پکارنے والا ہی نہیں تھا تو اس کا کوئی نام بھی نہیں تھا۔ جب اس نے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس نے مخلوق کے خلق کرنے کا ارادہ کیا، جب اس نے مخلوق کے خلق کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ مخلوق پریشان بھی ہوگی، یہ مخلوق گھبراہٹ کا شکار بھی ہوگی، یہ مخلوق مشکل میں گرفتار بھی ہوگی، اور اسے اپنی مشکل کشائی کے لیے کوئی مشکل کشا چاہیے ہوگا، اسے اپنی مشکل کو رد کرنے کے لیے کوئی حاجت روا چاہیے ہوگا، کوئی ایسا چاہیے ہوگا جسے یہ پکارے اور وہ مدد کے لیے آ جائے۔ تو اللہ نے مخلوق کی مشکلات کو رد کرنے کے لیے اپنا جو سب سے پہلا نام رکھا وہ تھا علی العظیم، وہ تھا علی العظیم، سب سے پہلا جو اس نے اپنا نام رکھا وہ تھا علی العظیم، یعنی وہ چاہتا ہے کہ مشکل میں اسے یا علی کہہ کے پکارا جائے۔ بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ میرے عزیزو، وہ چاہتا ہے کہ مشکل میں اسے ہی پکارا جائے، اور جب پکارا جائے تو یا علی کہہ کے پکارا جائے، یا علی کہہ کے پکارا جائے۔ اسی لیے جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہاتھ ملاتے وقت یا علی مدد کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے، اسے یاد کر رہے ہوتے، تو بھائی وہ چاہتا یہ ہے کہ اسے پکارا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی مشکل میں پکارتے اسے ہی ہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، پکارتے اسے ہی ہیں، اپنی مشکل میں اسے ہی پکارتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہزار برس سے از ازل سنت خداوندی یہ ہے کہ ہم پکارتے اس علی کو ہیں جو اللہ ہے، اور وہ بھیجتا اس علی کو ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ معزز سادات مومنین، ہمیں ہمیشہ ہی سے آپ کے تعاون پر فخر رہا ہے، اور جب بھی ہم نے مشر امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ کے سامنے جھولی پھیلائی ہے، چندہ کی اپیل کی ہے، تو آپ نے دل کھول کر ہماری امداد کی ہے۔ تو ہمارے کارکنان جن کے پاس سبز رنگ کی جھولیاں ہیں وہ آپ کے درمیان آئیں گے، تو آپ سے استدعا ہے کہ آزادی سید الشہداء کے اس مشن کے لیے آپ ہم سے تعاون فرمائیں۔ یہ پیچھے بھی کچھ صاحبان جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ اٹھیں اور ریز ہوٹل کی طرف ہو، شکریہ، آ جائیے اوپر تو شکریہ، آپ بولیے۔
आते हैं उनसे बैठते हैं, आपकी नजर नहीं पड़ती। मेरी नजर नहीं पड़ती थी। आ जाए कितना आ जाए, इधर से आ नहीं, जाए। मैं माफी चाहता हूँ आपको। और आपसे गुजारिश है कि और आप इस समझ से भी बाखूबी आगाह हैं कि हमारे महदूद वसाइल हैं और हमारा कोई मुस्तकिल आमदनी का भी जरिया नहीं है, तो ये तमाम तर इंतजामात और ये तमाम तर अखराजात आप ही के ताउन से हैं और इंशाअल्लाह से आप कामयाब इसको रहना है। तो मिशन इमाम हुसैन के लिए चंद यौम है, इसमें हम आपसे बार बार अपील करते रहेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अज़ादारी सैयद और शहदा के लिए हमसे ताउन फरमाएँ। पीछे की तरफ भी कुछ लोग अगर खड़े नहीं है तो उनसे गुजारिश है कि वहाँ से वो उठे 2-4 बंदे और इस काम को निपटा ले। और जो अपने तौर पर चंदा ले रहे हैं उनसे दरखास्त है कि वो जब चंदा ले लें तो जो हमारे सबज जोलियों वाले अहबाब हैं वो अपना चंदा उनको दे दें। मोमिन महंगाई के तनासर से भी आप लोग बखूबी आगाह हैं और इस साल बल्कि पिछले चंद सालों से अखराजात डबल से ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपसे सदा है कि आज़ादारी से शहदा के इस मिशन में हमसे भरपूर ताउन फरमाएं। जन्नत के इश्तियाक में सजदों का एहतमाम, जन्नत के इश्तियाक में सजदों का एहतमाम, मैं क्यों न ऐसे शौक को सौदागरी कहूं और लेकर जो खून से अजरे रिसालत न दे सके गासिब कहूं ना तो क्या उसे मुत्तकी कहूं। कर्ज़ात किरदगार अली अज़ीम है, किसको खुदा कहूं तो मैं किसको अली कहूं। वो सामने पीछे की तरफ कोई लोग मुझे अपनी तरफ से नजर नहीं आ रहे हैं, तो मेरी किसी दोस्त से गुजारिश होगी तो वहाँ से खड़े होकर चंदा वसूल कर ले। जो लास्ट में मोमिन बैठे हैं उनसे दरखास्त है कि वहाँ से कोई अगर बंदा खड़ा होकर अगर वो ये करते तो उनकी मेहरबानी होगी, वो करके वो हमारे जो कारकुनान दरमियान में मौजूद है उनको दे दें। किसको खुदा कहूं तो मैं किसको अली कहूं। बस एक ही आरज़ू है कि मैदान हशर में हैदर के रूबरू मैं खुदा को अली सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर भी बावाज़ बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है आपके सब हज़रात की मेरी जानिब। मारिफत बहुत ज़रूरी है और मारिफत बगैर अली नामुमकिन है। ये वो बातें हैं कि जो मारिफत में इजाफा करती हैं। जब बंदा ऐसा है तो खुदा कैसा होगा, जब अब्द ऐसा है तो माबूद कैसा होगा। असल में सारा सिलसिला माबूद को आला मानने का है, माबूद को बुलंद मानने का है। तो माबूद को बुलंद वही बताए कि जो खुद बुलंद हो, जो खुद बुलंद हो वही बता सकता है कि माबूद कितना बुलंद है। और फिर जिसे खुद माबूद ने बता दिया हो कि मैं कितना बुलंद हूं, मुझे बताइए क्या किसी मुल्ला पर अल्लाह जाहिर हुआ? क्या किसी आम इंसान पर अल्लाह जाहिर हुआ? अगर जाहिर हुआ तो मोहम्मद पर जाहिर हुआ, अगर जाहिर हुआ तो मुस्तफा पर जाहिर हुआ। और फिर मुस्तफा पर जाहिर होकर उसने अपनी तमाम सिफात का आईना मुस्तफा को बनाया, तमाम सिफात का आईना मुस्तफा को बनाया ताकि मुस्तफा को बताए नहीं बल्कि समझा दे कि मैं अगर खालिक हूं तो कैसा हूं, अगर राज़िक हूं तो कैसा हूं, अगर रहीम हूं तो कैसा हूं, अगर रहमान हूं तो कैसा हूं। उसने मुस्तफा को अपनी सिफात बताई नहीं,
صفات تو ہمیں بھی بتائی ہوئی، صفات تو ہمیں بھی معلوم ہے اس کی، تو جیسے ہمیں معلوم ہے تو کیا مصطفیٰ بھی ویسے ہی اللہ کو جانتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے مصطفیٰ کو اپنی معرفت عطا کی، کس طریقے سے عطا کی؟ اس نے کہا میں رازق ہوں تو میں بھی رازق بنا رہا ہوں، میں خالق ہوں تو میں بھی خالق بنا رہا ہوں۔ کی طرح سلامت رہے۔ اس نے اپنی ہر صفت کا آئینہ مصطفیٰ کو قرار دیا، مصطفیٰ کو ہر صفت کا آئینہ قرار دیا تاکہ مصطفیٰ کو عین ہی ویسے سمجھ میں آ جائے اللہ جیسے خود اللہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، ویسے ہی مصطفیٰ اللہ کو پہچانے تو ہر صفت کا آئینہ مصطفیٰ کو قرار دے دیا، اور پھر مصطفیٰ سے کہا کہ میرے سارے صفات تمہارے، میں نے سب کچھ تمہارے ہی لیے تو بنایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں سمجھاؤں کہ میں کون ہوں، تو مصطفیٰ کو سمجھا دیا، مصطفیٰ کو بتا دیا، مصطفیٰ کو معرفت عطا کر دی، اپنی ساری معرفت عطا کی۔ خود رحمان تھا تو مصطفیٰ کو بھی رحمان بنا دیا، خود رحیم تھا تو مصطفیٰ کو بھی رحیم بنا دیا، خود رؤوف تھا تو مصطفیٰ کو بھی رؤوف بنا دیا، خود کریم تھا تو مصطفیٰ کو بھی کریم بنا دیا، خود خالق تھا تو مصطفیٰ کو بھی خالق بنا دیا، خود رازق تھا تو مصطفیٰ کو بھی رازق بنا دیا، خود غفور تھا تو مصطفیٰ کو غفور بنا دیا، خود غفار تھا تو مصطفیٰ کو بھی غفار بنا دیا، خود قہار تھا تو مصطفیٰ کو بھی جلال کا آئینہ بنا دیا، خود صبور تھا تو مصطفیٰ کو بھی صبور بنا دیا، خود شکور تھا تو مصطفیٰ کو بھی شکور بنا دیا، خود ستار تھا تو مصطفیٰ کو بھی ستار بنا دیا، خود مومن تھا تو مصطفیٰ کو بھی مومن بنا دیا، خود مہیمن تھا تو مصطفیٰ کو بھی مہیمن بنا دیا، خود متکبر تھا تو مصطفیٰ کو بھی اس لائق کر دیا کہ وہ تکبر کرے، خود 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 سلام تھا تو مصطفیٰ کو بھی سلام بنا دیا، خود مہیمن تھا تو مصطفیٰ کو بھی مہیمن بنا دیا، خود قدوس تھا تو مصطفیٰ کو بھی قدوس بنا دیا، خود سلام تھا تو مصطفیٰ کو بھی سلام بنا دیا، خود لطیف تھا تو مصطفیٰ کو بھی لطیف بنا دیا، خود خبیر تھا تو مصطفیٰ کو بھی خبیر بنا دیا، خود سمیع تھا تو مصطفیٰ کو بھی سمیع بنا دیا، خود علیم تھا تو مصطفیٰ کو بھی علیم بنا دیا، خود بشیر تھا تو مصطفیٰ کو بھی بشیر بنا دیا۔ بس ایک بات رہ گئی کہ خود لا شریک تھا تو مصطفیٰ کو لا شریک نہ رہنے دیا، مصطفیٰ کے نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی۔ اور پھر دوسرا ٹکڑا جو خلق ہوا، دوسرا ٹکڑا جو صادر ہوا، اسے علی کا نام دیا، بتایا یہ علی سمجھائے گا کہ علی اعلیٰ کون ہے، اور پھر اس علی کو اتنے مرتبے عطا کر دیے محمد کے ذریعے سے۔ محمد کا وجود ہر بار لازمی ہے، بغیر محمد کچھ بھی نہیں ہے، بغیر مصطفیٰ کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد کے ذریعے سے اس علی کو وہ مراتب عطا کیے، اس علی کے ان مراتب کا اعلان کیا کہ جن مراتب تک کوئی نہ پہنچ سکا، جن مراتب تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ توجہ ہے آپ میں نے روکی ہے بات اس لیے کہ مجھے ایک روایت یاد آ گئی۔ علی کو ماننا کتنا ضروری ہے، اور علی کو ماننا کتنا حساس ہے، اور علی کو ماننا کتنا مہم ہے، کتنا اہم ہے علی کو ماننا۔ اور علی کو نہ ماننے سے، علی پر اعتراض کرنے سے، علی کے بغض سے ہوتا کیا؟ مجمع الفوائد ایک کتاب ہے علامہ ہیثمی، عالم اہل سنت، اور انہوں نے طبرانی کے حوالے سے ایک روایت لکھی، دونوں حوالے اہل سنت حوالے، علامہ ہیثمی اور امام طبرانی، علامہ طبرانی، تو آپ کو میں نے حوالے دے دیے، تیار ہے سننے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ راویوں کا سلسلہ پورا انہوں نے لکھا ہوا، میں راویوں کے سلسلے کو ترک کرتا ہوا روایت شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے یمن کی جنگ میں علی کو سردار بنایا، اور جبل کی جنگ میں خالد بن ولید کو سردار بنایا، اور کہا جہاں یہ دونوں لشکر جمع ہو جائیں تو پھر سردار دونوں لشکروں کا علی ہوگا۔ علامہ ہیثمی لکھ رہے ہیں، عالم اہل سنت لکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے یہ روایت نہ لکھی ہوتی تو میں ممبر سے بیان نہ کرتا۔ انہوں نے روایت کہ دو لشکر ترتیب دیے، ایک یمن کا اور ایک جبل کا، کہا یہ دونوں لشکر جب مل جائیں تو سردار علی ہوگا۔
اور اتفاق یہ ہوا کہ دونوں لشکر مل گئے اور جو جنگ ہوئی اس میں فتح ہو گئی اور اتنا مال غنیمت ملا کہ جتنا اس سے پہلے کسی جنگ میں نہ ملا. علی نے خمس کے طور پر، علامہ حسنی لکھ رہے ہیں کہ علی نے خمس کے طور پر ایک کنیز اپنے لیے رکھ لی، ایک کنیز اپنے لیے رکھ لی. تو خالد بن ولید نے حضرت بریدہ سے کہا کہ دیکھو علی نے اپنے لیے کنیز رکھ لی. ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، کتاب کا حوالہ دے چکا، ایسے ہی لکھا ہے جیسے کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کتاب میں ایسے ہی لکھا ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں. تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت بریدہ سے کہا کہ دیکھو علی نے اپنے لیے کنیز رکھ لی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات جا کے تم رسول اللہ کو بتاؤ، یہ بات جا کے رسول اللہ کو بتاؤ. وہ چلے مدینے پہنچے، رسول اللہ کے گھر کے سامنے پہنچے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، پتہ چلا رسول اللہ اندر حجرے میں تشریف فرما. ادھر لوگوں نے حضرت بریدہ کو دیکھا اور حضرت بریدہ کو دیکھنے کے بعد کیا خبر ہے؟ حضرت بریدہ نے کہا بہت اچھی خبر، اسلام کے لشکر کو فتح عطا ہوئی ہے اور بہت مال غنیمت ہاتھ لگا. تو ان لوگوں نے پوچھا یہاں کیوں آئے ہو؟ پیغمبر ساری باتیں اندر سن رہے تھے، پیغمبر ساری باتیں اندر سن رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، میں نے حوالے دے دیے. سارے لوگوں نے پوچھا جو پیغمبر کے گھر کے باہر کھڑے تھے کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ پیغمبر کو ایک خبر پہنچانا. تو کون سی خبر؟ کہ علی نے مال غنیمت میں سے اپنے لیے ایک کنیز رکھ لی. کہا بھئی یہ بات تو رسول اللہ کو ضرور پہنچاؤ تاکہ رسول اللہ کو علی کی حقیقت معلوم ہو جائے اور ان کی نگاہ میں علی کا درجہ گھٹ جائے. یہ لکھا ہوا. ہاں بھائی رسول اللہ کا بتاؤں گا. ایسے میں رسول اللہ جلال کے عالم میں باہر آ گئے، جلال کے عالم میں باہر آئے اور آ کر سب کو مخاطب کر کے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگ علی پر اعتراض کر کے لینا کیا چاہتے ہو. تم لوگ علی پر اعتراض کر کے لینا کیا چاہتے ہو؟ سنو اے بریدہ جا کے بتا دو کہ علی کا اس مال غنیمت میں اس کنیز سے کہیں زیادہ حصہ ہے. علی کا اس مال غنیمت میں اس کنیز سے کہیں زیادہ حصہ ہے. کہا کیوں؟ کہا انہ ولی من بعدی ولیکم من بعدی، اس لیے کہ علی میرے بعد تمہارا ولی ہے، میرے بعد تمہارا ولی ہے. آپ سنیں گے جس جملے کے میں نے زحمت دی ہے. ایک بار جیسے ہی حضرت بریدہ نے یہ سنا کہ پیغمبر جلال کے عالم میں آ گئے تو فوراً کہا یا رسول اللہ بالصحبہ، اے رسول اللہ آپ کو میری پچھلی صحابیت کا واسطہ، اللہ بسطتا یدک، اللہ بسطتا یدک، اے پیغمبر اے رسول اللہ آپ کو میری صحابیت کا واسطہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں دوبارہ آپ کی بیعت کروں اور دوبارہ اسلام لاؤں. جو سمجھ گئے تو میرا سلام ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے. لا یبایعک علی الاسلام جدیدا لفظ ہے تاکہ میں دوبارہ اسلام لاؤں. بھائی عالم اہل سنت نے لکھا ہے اور ایک جلیل القدر صحابی کی الفاظ ہیں کہ پروردگار کے رسول ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کی دوبارہ بیعت کروں اور دوبارہ اسلام لاؤں. اب جملہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے کہ میں اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھا جب تک میں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ دوبارہ بیعت نہیں کر لی اور اسلام میں دوبارہ سے داخل نہیں ہو گیا. آپ سمجھے؟ آپ روایت کا نتیجہ آپ کے حوالے کر دو کہ علی سے بغض اسلام سے خارج کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں ایسا کیوں ہے؟ یہ علی کا مرتبہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں اتنا مرتبہ علی کو ملا؟ اس لیے کہ خود پیغمبر نے کہہ دیا تھا، اللہ پیغمبر سے کہلوا رہا ہے اور پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اس پر پوری تقریر میں کر چکا 2 سال پہلے. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، وہ چیز نہیں دہرا رہا.
آج ایک نیا زاویہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نئی روایت تو نہیں، روایت تو پرانی ہے، ایک نیا زاویہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ علی حق ہے اور علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، الحق مع علی وعلی جو مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، سب نے اس حدیث کو لکھا ہے، حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ۔ یہاں تو ساتھ کی بات ہو رہی ہے کہ حق کے ساتھ ہے اور حق ان کے ساتھ ہے، لیکن شاہ عبد الحق محدث دہلوی مسند احمد ابن حنبل سیرت حلبیہ کنز العمال ملا متقی ہندی حوالے دے دیا آپ کو، مسند احمد ابن حنبل سیرت حلبیہ کنز العمال اور مدارج النبوہ، چار میں نے آپ کو حوالے دیے عالم اسلام کے بڑے اہم ترین حوالے۔ اور اب جب میں روایت پڑھوں گا تو آپ کہیں گے تو ہم نے سنی بھی روایت، خوش ہو جائیں گے، آپ کے چہروں پہ بلائی مسکراہٹ آ جائے گی۔ روایت یہ ہے کہ فتح مکہ ہے، دوش رسول ہے، قدم علی ہے، سلامت رہے، ایسے ہی اسی طرح میرے ساتھ بات کرتے ہیں۔ فتح مکہ ہے، دوش رسول ہے اور قدم ہائے علی، علی دوش رسول پر بلند ہے۔ وہ شکنی کا معاملہ ہے، وہ شکنی کا معاملہ ہے۔ ابھی تو حدیث یہ تھی نا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اب ایک اور حدیث آنے والی ہے، ایک اور حدیث آنے والی ہے۔ پیغمبر نے ایک بار سر اٹھا کر کہا یا علی کتنی بلندی پر ہو، ادھر ہے، یاد آ گئی آپ کو روایت، یا علی کتنی بلندی پر ہو، علی نے کہا اتنی بلندی پر ہوں کہ ہاتھ بڑھاؤں تو عرش اعظم تک ہاتھ پہنچ جائے، ہاتھ بڑھاؤں تو عرش اعظم تک ہاتھ پہنچ جائے۔ کیا حدیث ہے؟ حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ۔ لیکن اب پیغمبر ایک اور حدیث ارشاد فرمانے جا رہے ہیں، کہا کہ ہاتھ بڑھاؤں تو عرش اعظم تک ہاتھ پہنچ جائے۔ تو پیغمبر نے وہیں سے کھڑے کھڑے کہا یا علی کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو، خوشا وقت، اب دو لفظ ہیں، خوشا وقت تمہارا کہ تم کار حق انجام دے رہے ہو۔ جملہ محفوظ کیا، اب دوسرا جملہ دینے جا رہا ہوں، اس جملے کو سمجھیے گا کہ پیغمبر کی پہلے حدیث کیا آئی، الحق مع علی وعلی مع الحق، اب پیغمبر دوسری حدیث دینے جا رہے ہیں۔ ابھی تو کہا تھا حق ساتھ ہے اور علی ساتھ ہے حق کے، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں، خوشا وقت تمہارا کہ تم حق کا کام انجام دے رہے ہو اور خوشا حال میرا کہ میں حق کا وزن اٹھائے ہوئے ہوں۔ خوشا خوشا وقت تمہارا کہ تم کار حق انجام دے رہے ہو اور خوشا حال میرا کہ میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں۔ کس کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ منہ سے تو بولو نا، اس میں اعظم ہے، کس کا وزن اٹھائے ہوئے ہیں؟ پیغمبر کس کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ علی کو، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں میں حق کا وزن اٹھائے ہوئے ہوں۔ تو اب پیغمبر نے تو بات اور آگے کی کر دی، اب تک تو کہہ رہے تھے حق علی کے ساتھ ہے، اب کہا حق ہے ہی علی۔ سب مل کے بولیں گے، مجھے آواز بلند چاہیے۔ علی توجہ فرما لیا آپ نے کہ علی مجسم حق ہے، علی حق ہے۔ پیغمبر نے کہا میں حق کا وزن اٹھائے ہوئے ہوں۔ نہ پڑھتا میں یہ روایت اگر شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے نہ لکھی ہوتی، اگر ملا متقی ہندی نے نہ لکھی ہوتی، اگر خطیب بغدادی نے نہ لکھی ہوتی، اگر امام احمد ابن حنبل نے نہ لکھی ہوتی،
تو میں روایت بھی منبر سے نہ پڑھتا، لیکن جب جلیل القدر علماء نے لکھ دیا تو اب پڑھنے میں کیا تعامل ہے کہ علی مجسم حق ہے، علی حق ہے، ثابت ہو گیا۔ علماء اہل سنت نے پیغمبر کے قول کی روشنی میں یہ بات ثابت کر دی کہ علی حق ہے، ثابت ہو گئی بات، علی حق ہے۔ علی دائیں مڑے تو حق دائیں مڑتا، علی بائیں مڑے تو حق بائیں مڑتا، علی مصلی پر ہو تو حق مصلی پر ہے، علی مسجد میں ہو تو حق مسجد میں ہے، علی ممبر پہ ہے تو حق ممبر پہ ہے، علی دوش رسول پر ہے تو حق دوش رسول پر ہے، علی اگر کسی جنگ میں گھوڑے پر آ جائے تو حق گھوڑے پر ہے، اونٹ پر نہیں ہے۔ جدھر جدھر علی مڑے گا ادھر ادھر حق مڑے گا، تو علی مجسم حق ہے، علی مجسم حق ہے، علی مجسم حق ہے۔ علماء اہل سنت نے، مقتدر علماء اہل سنت نے لکھ دیا کہ علی مجسم حق ہے، سر سے پاؤں تک علی حق ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی، میں نے کہہ دیا نا، میں یہ جملہ نہ کہتا اگر علماء اہل سنت، ہمارے عزیز ترین اہل سنت بھائیوں کے علماء نے نہ لکھا ہوتا۔ میں قدر کرتا ہوں اپنے تمام اہل سنت بھائیوں کی اور اپنے اہل سنت بھائیوں کے علماء کی کہ انہوں نے اتنا علی علی کیا ہے۔ معرفت کی راہوں پہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ علی علی وہ کر رہے ہیں، معرفت کی راہوں میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اب جب ثابت ہو گیا کہ علی حق ہے تو لیجئے اب میں ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں، اب سننا اور آیت کے ترجمے ہی سے سمجھ جانا کہ میرا مطمئن، بلکہ میرا نہیں، خدا کا مطمئن نظر کیا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی حدیث سے کہ علی حق ہے تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اتنے آسان الفاظ ہیں، یقین کرو میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ عربی ہی سے سمجھ جانا، ترجمے کی زحمت مجھے نہ ہو۔ اب جب ثابت ہو گیا کہ علی حق ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا الحق من ربک، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، دیکھو شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ فلا تکن من الممترین، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، دیکھو شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ شک سے اللہ کو بڑی نفرت ہے، شکی مزاج کبھی علی مزاج ہو ہی نہیں سکتا، کبھی علی پسند نہیں ہو سکتا، کبھی محمد و علی کو وہ نہیں سمجھ سکتا جس کے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا ہو۔ تو شک کا پودا
نمو حاصل نہ کرنے دینا، شک نہیں ہونا چاہیے، جو بات کہی جائے اس کو قبول کرو، اور قبول نہ کی جائے ایک بار اس کا بھی طریقہ بتا دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر تمہارے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو جھگڑا نہ کرنا، اس اختلاف کو اللہ اور رسول کی طرف منتقل کر دینا، فیصلہ اللہ اور رسول سے لینا۔ کل یہیں سے بات آگے بڑھے گی، فیصلہ اللہ اور رسول سے لینا، تو اللہ اور رسول نے تو فیصلہ کر ہی دیا، اللہ اور رسول نے تو فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے کہا فیصلہ اللہ اور رسول نے مل کے کیا، ان دونوں نے مل کے علی کے بارے میں فیصلہ کیا۔ اللہ نے کہا، توجہ ہے، فیصلہ اللہ اور رسول نے کر دیا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، علی نے کہا من کنت مولا۔ اللہ نے کہا بلغ، رسول نے کہا ان کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی اللہ اور رسول نے مل کے فیصلے کیے ہیں علی کے درجات کی بلندی میں، دونوں نے چاہا ہے کہ علی کو بلند کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ امتحان امت ہوگا علی کی وجہ سے، امتحان ہوگا علی کی وجہ سے، نہیں تو اللہ اور رسول کو تو سب مانتے ہیں، رسول کو تو منافق بھی مانتا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہ منافق آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی منافق مانتا ہے، منافق اللہ کا رسول مانتا ہے رسول کو، لیکن اللہ نے کہا ہمیں معلوم ہے تم اللہ کے رسول ہو، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ منافق جھوٹے، منافق جھوٹے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک روایت اور پڑھ دوں، ایک روایت اور پڑھ دوں۔ دیکھیے علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں ایک روایت لکھی، اور روایت خلیفہ دویم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے، بہت عظیم صحابی، بہت عظیم خلیفہ، اور ان سے ایک روایت، انہوں نے روایت لکھی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، میں نے رسول اللہ سے سنا، تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا۔ آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جو مجھ سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرے، پھر سنیے جملہ، جو مجھ سے محبت کرے اور علی سے بغض رکھتا ہو وہ جھوٹا ہے۔ من زعم ان يحبني ويبغضني انه كذاب، جو یہ زعم کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن علی سے بغض رکھتا ہے تو وہ جھوٹا، یعنی محبت رسول بغیر محبت علی نہ اللہ کو قبول ہے نہ رسول اللہ کو قبول ہے۔ یہی معرفت کے ذرائع ہیں، یہی معرفت کے وسائل، انہی ذریعے سے معرفت اپنی آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ جتنی معرفت آگے بڑھے گی اتنی روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ یہ جتنے صوفیہ گزرے ہیں، یہ جتنے اولیاء گزرے ہیں، ان سب کا ایک ہی بت تھا، علی علی، ان سب کا ایک ہی بت، علی علی، دم ہمدم علی علی، ساقی با وفا منم دم ہمدم علی علی، صوفی با صفا منم دم ہمدم علی علی، عاشق مرتضی منم دم ہمدم علی علی، مطرب خوشنوا منم دم ہمدم علی علی، شاہ شریعتم توئی پیر طریقتم توئی۔ دوسرا مصرع پڑھ دو، میرے موضوع میں آ رہا ہے، شاہ شریعتم توئی پیر طریقتم توئی حق و حقیقتم توئی دم ہمدم علی علی۔
شمس توئی قمر توئی، شمس توئی قمر توئی مالک بحروں پر توئی، شمس توئی قمر توئی مالک بحروں پر توئی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ شاہ تاج ز لافتہ سرس، تاج ز لافتہ سرس، تیرے سر پر لافتہ کا تاج ہے، آیا انما برت، تیرا لباس انما یرید اللہ ہے۔ سمجھ گئے بات؟ تاج ز لافتہ سرس آیا انما برت، شمس غلام قمبرت، دم ہمدم علی علی۔ اب پتہ نہیں کون سے شمس کی بات کی ہے، یہ شمس جو ہے یہ قمر کا غلام ہے، پتہ نہیں کون سے شمس کی بات کی ہے اس وقت جو سورج کی اوٹ میں چھپا ہوا ہے، یہ قمر کا غلام ہے، تو غلام تو آقا کے اشارے پر ہی چلتا ہے۔ تو جو بھی ولی گزرا ہے، جو بھی صوفی گزرا ہے، اس کا شجرہ ولایت جب تک علی سے جا کے نہ ملے وہ ولی نہیں کہلاتا، شجرہ ولایت علی سے جا کے ملنا چاہیے، تب جا کے وہ ولی کہلاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ روحانیت و نورانیت میں اضافہ ضروری ہے کہ ورد علی کیا جائے، اس لیے کہ علی اسم اعظم، نعت علی اسم اعظم، اسم اعظم ہے۔ تو اب یہاں پر جو بیٹھے ہو نام حسین لے رہے ہو، تو نام حسین اپنی جگہ اسم اعظم ہے، نام حسین اپنی جگہ اسم اعظم ہے۔ میں کہہ چکا کہ آہ کرنا بدعت و شرک نہیں ہے، پہلی تقریر میں نے عرض کیا کہ آہ اللہ کا نام ہے، آہ اللہ کا نام ہے، ان آہ اسم من اسماء اللہ، میرے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ بے شک آہ جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو ہمیں آہ سے روکا نہ کرو، ہم جب آہ کہیں تو ہمیں روکا نہ کرو، اس لیے کہ کوئی ہمیں آہ کرنے سے روکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں اللہ کہنے سے روکتا ہے۔ کہ جو ہم غم حسین میں آہ بھرتے ہیں یہ اصل میں اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ میرے عزیزو 4 محرم میں ہم داخل ہو گئے، 4 محرم میں ہم داخل ہو گئے۔ آج ہی کسی وقت سن 61 ہجری میں، آج کی تاریخ میں کسی وقت حسین کے خیمے دریا سے ہٹا دیے، خیمہ حسینی دریا سے ہٹا دیے، 4 محرم خیمہ حسینی دریا سے ہٹا دیے گئے۔ اب دور خیمہ گاہ بسی ہوئی ہے اور دور ہے فرات، جاتے ہیں پانی لے کر آ جاتے ہیں، جاتے ہیں پانی لے کر آ جاتے ہیں، لیکن 7 محرم کو قیامت ہو جائے گی کہ پانی بھی بند ہو جائے، پانی دینا بند ہو جائے۔ پیاسے گئے ہیں کربلا والے، پیاسے گئے ہیں، اور کربلا کا پہلا شہید مسلم بھی پیاسا گیا، مسلم کو بھی پانی میسر نہ آیا، 3 مرتبہ جام اپنے منہ سے لگایا، تینوں مرتبہ جام لہو سے بھر گیا اور پانی کو نیچے پھینک دیا۔ میں نے کل عرض کیا کہ بام پر کھڑے ہو کر اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، تمہاری گودیوں میں بچے نظر آ رہے ہیں، میرے بھی 2 بچے میرے ساتھ آئے تھے، وہ کہیں کھو گئے ہیں، اگر مل جائیں تو انہیں مدینے کا راستہ بتا دینا، اجرکم اللہ۔ 7 اور 8 برس کے محمد اور ابراہیم، بڑے کا نام محمد، چھوٹے کا نام ابراہیم، دونوں کے چھوٹے چھوٹے روزے آج بھی مسیب میں بنے ہوئے ہیں، مسیب میں روزے بنے ہوئے ہیں، کہاں مدینہ کہاں عراق، کہاں مدینہ کہاں مسیب، کہاں کا مسافر کہاں رہ گیا، کہاں کے بچے کہاں آ کے دفن ہوئے، کدھر کے بچے اور زمین کہاں ملی۔ جب جاتا ہوں میں روزے پہ تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے 2 ننھے گنبدوں کو دیکھ کر کہ آل محمد کے بچے یہاں پر آرام کر رہے ہیں، اور وہاں پہنچ کر میرا دل کہتا ہے کہ مسلم ضرور کہتے ہوں گے کہ تم میرے بچوں کی قبر پر آئے، تمہارا شکریہ، تمہارا شکریہ، تم میرے لاڈلوں کی قبر پر آ گئے، تمہارا شکریہ، اتنے کم سے اتنے حسین بچے۔ آل محمد کا حسن مشہور ہے، دونوں بچے لکھا ہوا ہے روایتوں میں 1 سال تک قید رہے، 1 سال تک قید رہے، نہ
ماں کی خبر ہے نہ باپ کی خبر ہے، نہ ماں کو جانتے ہیں نہ باپ کو کہ کہاں پر ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ماں باپ کو ہماری خبر ہے یا نہیں۔ اور دوسرا جملہ سنو گے، بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جس قید خانے میں وہ قید تھے اسی کے سامنے جو گلی جا رہی تھی اس میں مسلم کا لاشا گھسیٹ کے لے جایا جا رہا تھا، اس میں ان کے بابا کا لاشا گھسیٹا جا رہا تھا، ام ہانی کا لاشا گھسیٹا جا رہا تھا۔ بچوں کو خبر ہی نہیں کہ بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک شب آئی تو چھوٹے نے بڑے سے کہا، ذرا محسوس کرنا، تھوڑا محسوس کرنا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ ایک شب آئی، بہت دن گزر گئے، تم بھی تو کبھی بچے رہے ہوگے نا، ماں سے کتنی محبت ہوتی ہے بچوں کو، باپ کے ساتھ جتنا بھی رہیں، لیکن بچے چاہتے ہیں کہ شب ماں کے ساتھ گزارے، ماں کے ساتھ شب گزارے، رات میں ماں کے ساتھ ہی رہیں، جہاں بھی جائیں 2-3 دن جائیں اور پھر ماں کی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹے نے آخر بڑے سے کہا، بھیا بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے، آج اماں بہت یاد آ رہی ہے۔ کیا گزری ہے بچوں پر یہ دونوں بچے ہی جانتے ہیں، آج اماں بہت یاد آ رہی ہے۔ بڑے نے چھوٹے کو سینے سے لگا لیا، کتنا بڑا بچہ، بڑا بھی کتنا بڑا تھا، 1 سال ہی تو بڑا تھا، دونوں برابر ہی کے تو تھے، لیکن بڑے نے چھوٹے کو کلیجے سے لگا لیا، کہا دیکھو آج یہ دربان آئے گا تو میں ہمت کر کے اس سے بات کروں گا، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے۔ دربان آیا، بچوں کے لیے کھانا لے کر آیا، بچوں نے کہا کھانا تو ہم کھا لیں گے لیکن ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، میں مسلمانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ان 2 ننھے بچوں کو 1 سال کیوں قید رکھا گیا؟ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے بچوں پر بھی ظلم ڈھایا ہے؟ ان میں اندر شیطان نے حلول کیا ہوا تھا، مسلمان حکومت تھی اور یہ نبی کے گھر کے بچے تھے، شرم نہیں آ رہی تھی مسلمانوں کو کہ نبی کے گھر کے بچوں کو قید کیا ہوا تھا، اور بچے بھی اتنے معصوم، اتنے حسین بچے، بے قصور بچے، قصور کیا تھا بچوں کا؟ کہا کہ ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا سناؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ تم رسول اللہ کو مانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں مانتا، میں مسلمان ہوں۔ کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کو مانتے ہو؟ کہا میں ان کو مولا مانتا ہوں۔ کہا تم حسین ابن علی کو مانتے ہو؟ کہا وہ میرے آقا ہیں۔ اب بچوں میں ہمت پیدا ہوئی، کہا اچھا تم ہمیں جانتے ہو؟ کہا نہیں، تم بتاؤ کون ہو؟ کہا ہم اسی حسین کے سفیر مسلم کے بچے ہیں، اجرکم اللہ، ہم حسین کے سفیر مسلم کے بچے ہیں۔ جیسے ہی دربان نے سنا، روایت نے لکھا، یقین کرنا دربان ان دونوں بچوں کے قدموں پر سر رکھ کر گر گئے، دونوں بچوں کے قدم چومنے لگا اور ایک بار ہاتھ جوڑ کر کہا بچوں مجھے معاف کر دینا، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ تم کون ہو، اور دیکھو کوشش کرنا کہ محشر میں میری شکایت نہ کرنا، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا تم کون ہو۔ ایک بار بچوں کو سینے سے لگا دیا، کہا بس اب تم قید خانے میں نہیں رہو گے، میں تمہیں یہاں سے لے کے باہر نکلوں گا۔ اپنے بیٹے کو بلایا اور قید خانے سے لے کے باہر نکلا، کہا اس نے مجھے اب پرواہ نہیں ہے کہ چاہے مجھے قید کر لیا جائے، چاہے میری گردن کاٹ دی جائے، میں آل محمد کے لیے ان کا حق ادا کروں گا۔ بچے کو بلایا، دونوں بچوں کو بیٹے کے حوالے کیا، کہا کہ جاؤ اور انہیں اس راستے پر لگا دو جو راستہ ان قافلوں کی طرف جاتا ہے، جو قافلے مدینے کی طرف جاتے ہیں، انہیں اس راستے پر لگا دینا اور کسی قافلے کے حوالے کر دینا تاکہ یہ بچے اپنے گھر پہنچ جائیں، تاکہ یہ بچے اپنے ماں سے مل جائیں۔ بچوں کو لے کے چلا، رات تھی، ظاہر سی بات ہے چھپ کے جانا تھا، رات تھی۔ بیٹے نے بتایا دونوں بچوں کو کہ سیدھے چلتے چلے جانا، اسی راہ پر وہ قافلے ہیں کہ جو مدینے جاتے ہیں، تم ان میں سے کسی قافلے کے ساتھ ہو جانا۔ کچھ درہم دے دیے، بچے چلتے جب اس مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا قافلہ گئے ہوئے بہت دیر ہو گئے، قافلے کوچ کر چکے۔ بچوں نے کہا چلو ہم خود سفر کرتے ہیں، اسی راہ پر چلتے رہے۔ کوئی وہاں پر روشنیوں کا انتظام تو تھا نہیں، جنگل ہے، اسی جنگل میں بچے بھٹکتے رہے، چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو بچوں نے چاروں طرف دیکھ کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ بھیا ہم تو کوفے سے باہر نکلے ہی نہیں، ہم تو کوفے ہی میں ہیں۔ بچے کیا کرتے؟ ایک بار صبح ہو چکی تھی، روشنی ہو چکی تھی، چھپنے کے لیے ایک نہر کے کنارے درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔
ایک کہیں سے کنیز آئی، پانی بھر رہی تھی، اس نے دریا کی سطح پر، پانی کی سطح پر دو ننھے ننھے بچوں کا عکس دیکھا، درخت سے دونوں کے عکس نظر آ رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف، درخت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، دو ننھے ننھے بچے درخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کنیز نے بڑے ہی لطافت کے انداز میں، بڑی محبت کے انداز میں کہا، بچوں گر جاؤ گے، چوٹ لگ جائے گی، نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ۔ بہت دنوں بعد جب کسی خاتون کا محبت بھرا لہجہ سنا، ہاں روتے رہو روتے رہو، ابھی دونوں بچوں کی شبیہ تابوت برآمد ہونے والی ہے۔ جب بہت دنوں بعد کسی خاتون کا محبت بھرا لہجہ سنا تو دونوں بچے آہستہ آہستہ نیچے آ گئے۔ اس کنیز نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا، کون ہو؟ سمجھ گئے یہ کنیز بڑی رحم دل ہے۔ کہا کہ بتا دیں گے تو ہم پر ظلم تو نہیں کرو گی؟ کہا نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں۔ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، سفیر حسین ہیں، 1 سال ہو گیا قید میں ہیں، اپنے بابا سے بچھڑ چکے ہیں۔ کنیز پہچان گئی۔ کنیز نے کہا بچوں میرے ساتھ چلو، میری مالکہ مومنہ ہے، وہ آل محمد کی چاہنے والی ہے، وہ تمہاری دیکھ بھال کرے گی۔ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਟਰਾਫੀ ਚਲਾਇਆ ਭਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। आजा आजा जल्दी आजा। भैया उठी सी कितने करना देने जाओ, टाइम लगना यार। दरवाजा बंद है। चेंज ओवर नहीं होता, चलता तो चलता है। जनरेटर चल गया, अंदरों चेंज ओवर होना है, गया मेरा। करते आओ, मातम करते आओ। तो यकीन करो तुम्हारा ये खामोश मातम दोनों बच्चों की माँ को कितना खुश कर रहा होगा। तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि बच्चों के ताबूत बरामद होने वाले हैं और तुम उसी इंतजार में बैठे हो, तुम्हारा गिरिया जारी और सारी है। बस मैं क्या अर्ज करूं कि बच्चे मोमिना के घर में आए, मोमिना ने दोनों बच्चों के कदमों पे हाथ रखा और कहा मेरी किस्मत कि मेरे घर आले मोहम्मद के घराने के बच्चे आ गए। मेरे घर, सुनोगे जुमला मोमिना ने क्या कहा? अपनी कनीज को देखकर कहा कि ये मुस्लिम के बच्चे नहीं आए, मुझे तो ऐसा लग रहा है हसन और हुसैन आ गए। मुझे ऐसा लग रहा है हसन और हुसैन आ गए मेरे घर। मेरी किस्मत कितनी बुलंद हो गई। बच्चों को नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, बच्चों ने नमाज पढ़ी और बच्चों को हुजरे में सुला दिया। शब हो गई, खत्म हो गई तकरीर। उस माँ का, उस मोमिना का मनहूस बेटा हारिस दाखिल हुआ। कई दिनों से बच्चों को ढूंढ रहा था,
कई दिनों से बच्चों को ढूंढ रहा था, बच्चे कहीं मिल नहीं रहे थे। घर के दरवाजे को तोड़ता हुआ, धक्का मारता हुआ दाखिल हुआ। कहा मुझे खाना चाहिए। माँ ने खाना दिया, अभी खाना खा रहा था। दोनों बच्चे हुजरे में सो रहे थे। दोनों ने एक ही ख्वाब देखा। दोनों बच्चों ने एक ही ख्वाब देखा। दोनों उठे और एक दूसरे को ख्वाब बता रहे थे, भैया मैंने ख्वाब में देखा कि नाना रसूल अल्लाह की बज़्म सजी हुई है, उसमें दादी फातिमा भी हैं, उसमें दादा अली भी हैं, उसमें इमाम हसन भी हैं, उसमें इमाम हुसैन भी हैं। ऐसे में हमारे बाबा मुस्लिम आ गए। रसूल अल्लाह को सलाम किया तो बाबा मुस्लिम से रसूल अल्लाह ने पूछा, मुस्लिम तुम्हारे बच्चे नहीं आए, तुम्हारे बच्चे नहीं आए? तो हमारे बाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह बच्चे अभी आया ही चाहते हैं, बच्चे अभी आया ही चाहते हैं। दोनों एक दूसरे से गले मिल के कहने लगे, भैया मालूम होता है आज हमारी आखिरी रात है। क्या मातम कर रहे हो, क्या गिरिया कर रहे हो? भैया मालूम होता है आज हमारी आखिरी रात है। ये आवाज हारिस के कान तक पहुंच गई। बाहर हारिस के कान तक पहुंची। उसने माँ से पूछा, कहाँ से आवाज आ रही है? कहा पड़ोस में से कहीं से आवाज आ रही होगी। कहा नहीं, ये घर से आवाज आ रही है। आवाज का ताक़ुब करता हुआ उस हुजरे तक पहुंचा जहां से बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। उस हुजरे का दरवाजा खोला, अंधेरे में टटोलता हुआ आगे बढ़ा तो दोनों बच्चों के सीने पर हाथ गया। एक बार दोनों को गरिबान से पकड़ के कहता है, कौन हो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे थे ना, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे। कहा तब बताएंगे कि तू हमें अमान दे रहा है। कहा अमान दे रहा हूँ। कहा अल्लाह की अमान दे रहा है? हाँ हाँ अल्लाह की अमान दे रहा हूँ। कहा रसूल अल्लाह की अमान दे रहा है? कहा रसूल अल्लाह की अमान दे रहा हूँ। कहा अली इब्न अबी तालिब की अमान दे रहा है? कहा अली इब्न अबी तालिब की अमान दे रहा हूँ। कहा अच्छा, जब तूने इतनी अमान दे दी है तो ले हम बताते हैं, हम सफीर हुसैन मुस्लिम के बच्चे हैं, हम मुस्लिम के बिछड़े हुए बच्चे हैं। अभी तक तो गरीबान पर हाथ डाला हुआ था, अपनी अमान को तोड़ता हुआ दोनों के बालों पर हाथ डाला, दोनों को बालों से घसीटता हुआ शहर में ले आया। दोनों के पांव खत देते हुए शहर में आ गए। दोनों को बीच शहर में एक सुतून से बांधा, एक सुतून से बांधा। सुनोगे, रात भर कभी मोहम्मद के तमाचा मारता था, कभी इब्राहिम के तमाचा मारता था, कभी मोहम्मद के रुखसार पर तमाचा, कभी इब्राहिम के रुखसार पर तमाचा। दोनों बच्चों के गाल नीले नहीं, फट चुके थे, फट चुके थे गाल, गालों से लहू बह रहा था। इतने तमाचे खाए मुस्लिम के बच्चों ने, इतने तमाचे खाए। सुबह हुई वो लेके चला, दरिया के किनारे लेके चला। कहाँ लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है? कहा तुमको ज़िबा करूंगा, तुमको ज़िबा करूंगा। दरिया के किनारे लाया, कहा तुम्हारी गर्दनें काटूंगा। बच्चों ने मिन्नत की, हमें ना मार, हमें ना मार। कहा मुझे इनाम मिलेगा। कहा तू हमें हमारे वतन पहुंचा दे, हम इससे ज्यादा तुझे इनाम दिलवाएंगे। तू 2000 दिरहम के लिए हमें कत्ल कर रहा है, हम तुझे 10,000 दीनार दिलवाएंगे। कहा नहीं नहीं, जब शैतान हलूल कर जाता है तो फिर इंसान को कुछ नजर नहीं आता। जब इंसान शकी हो तो फिर उसे कुछ नजर नहीं आता। सिर्फ 2000 दिरहम की खातिर, सिर्फ 2000 दीनार भी नहीं, 2000 दिरहम की खातिर कहा मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। अच्छा चल, तू हमें हमारे बाल काट दे, हमें गुलामों के दरबार में ले जाके भेज दे, वहां तुझे हमारी ज्यादा कीमत मिल जाएगी। कहा नहीं, मैं तुम्हें हाकिम के पास तुम्हारे कटे हुए सर ले जाऊंगा, उससे मुझे इनाम चाहिए। अच्छा, हमें मार के न ले जा, हमें जिंदा ले जा दरबार में, हमें जिंदा ले जा। कहा नहीं, जिंदा भी नहीं ले जाऊंगा। ऐसा ना हो रास्ते में तुम्हें कोई मुझसे छीन ले और वो इनाम का हकदार हो जाए, मैं तुम्हारे गर्दनों को काटूंगा। जब बहुत मिन्नत की और जालिम को रहम न आया, कहा अच्छा एक आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करने दे, हमें 2 रकत नमाज पढ़ने दे, हमें 2 रकत नमाज पढ़ने दे। बच्चों ने नमाज पढ़ी, नमाज खत्म हुई, कातिल आगे बढ़ा, मोहम्मद का गरीबान पकड़ा, मोहम्मद के गले पर हाथ डाला, मोहम्मद को ज़िबा करने के लिए लिटाया ही था कि इब्राहिम ने भाई के गले पर गला रखकर कहा, मेरे सामने मेरे भाई को ज़िबा न कर, मेरे सामने क्या मातम कर रहे हो, खुदा तुम्हें कोई गम न दे, सिवा गम हुसैन के, मेरे सामने मेरे भाई को ज़िबा न कर। एक बार इब्राहिम को दूर फेंका, इब्राहिम को दूर फेंका, बच्चे को लिटाया, छुरी चलाई, बच्चे का गला कटा, खून का फव्वारा था जो रगों से बरामद हो रहा था। बच्चे की गर्दन को, कटी हुई गर्दन को उठाया, मोहम्मद की गर्दन को एक जानिब रखा, इब्राहिम की तरफ
ابراہیم کے گلے پر چھری پھینکی، ابراہیم کا گلا اٹھایا محمد کے گلے کے برابر میں رکھا، دونوں کے جسم اٹھائے دریا میں پھینکے، دونوں کے جسم دریا میں پھینکے، دونوں کے جسم آپس میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور دریا کی سطح میں، دریا کی تہ میں دونوں کے جسم اتر گئے۔ ادھر سے اس نے دونوں کے سروں کو اٹھایا، دونوں کے سروں کو اٹھایا، بالوں سے پکڑ کر اٹھایا، دونوں کے سروں کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور لے کے چلا ابن زیاد جیسے ظالم کے دربار میں۔ ابن زیاد ظلم میں مشہور ہے، ابن زیاد شقاوت میں مشہور ہے۔ دونوں بچوں کو سروں کو پکڑ کے ابن زیاد کے دربار میں لایا، جیسے ہی دربار میں بچوں کے کٹے ہوئے سر لایا، ابن زیاد جیسا شقی ایک بار تخت سے کھڑے ہو کے کہتا ہے او ظالم، کس ماں کی گود اجاڑ کے لے آیا، کس ماں کی گود اجاڑ کے لے آیا؟ دیکھو تمہارا ماتم نہ رکے، تمہارا گریا نہ رکے، کس ماں کی گود اجاڑ کر لے آیا؟ کہا یہ مسلم کے بچے ہیں، یہ مسلم کے بچے ہیں۔ کہا اچھا یہ مسلم کے بچے ہیں، یہ گرفتار ہونے سے پہلے جب میرے دربار میں آئے تھے تو ان کے چہروں کا حال ایسا تو نہیں تھا جیسا اب حال ہے، ان کے رخسار زخمی ہو چکے ہیں، ان کے بالوں پر خون ہے، ان کے چہروں پر خون ہے۔ سنو گے؟ ایک بار اس نے کہا اس کو پکڑو، میں نے کہا تھا مجھے زندہ بچے چاہیے، اس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، آج اس کو گرفتار کیا گیا۔ کہا کوئی ہے جو ان بچوں کے سروں کو دھو کر لے آئے، ان بچوں کے سروں کو دھو کر لے آئے۔ ایک غلام آگے بڑھا، اس نے کہا میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ وہ غلام بھی محب آل محمد تھا، اس کی بیوی بھی محب آل محمد تھی۔ غلام دونوں بچوں کے سروں کو اپنے گھر لے کر گیا، زوجہ سے کہا ان کو دھلا دو، ان کا چہرہ صاف کر دو، کیا گریا کر رہے ہو؟ تمہارے چہرے دیکھ دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا ہے۔ جب مجھ جیسا چھوٹا سا ذاکر تمہیں دعائیں دے رہا ہے تو سوچو مادر حسین کتنی دعائیں دے رہی ہوگی، روح زہرا کتنی دعائیں دے رہی ہوگی۔ تمہارا گریا، تم تھکنا نہیں، آئے حسین کہتے جانا، آئے محمد، آئے ابراہیم، آئے مسلم کہتے جانا۔ دونوں کے چہرے دھلا دی جا رہی تھی۔ سنو گے جملہ؟ وہ خاتون دونوں کے چہرے دھلاتی جا رہی تھی اور یہ کہتی جا رہی تھی اے کاش تمہارے مرنے سے پہلے تمہاری ماں مر گئی ہو، خدا کرے تمہاری ماں مر گئی ہو، کیا گزرے گی تمہاری ماں پر اگر تمہیں اس عالم میں دیکھ لیا۔ سر دھو کر لائے گئے، دربار میں سر آ گئے، ایک بار دربار میں سر آئے، ایک بار حارث کو بھیجا، کہا اسے گرفتار کر کے لے جاؤ، اور اس نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اسے دریا کے کنارے وہیں لے جاؤ کہ جہاں اس نے بچوں کو ذبح کیا ہے۔ آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، حارث ملعون کو لے کر وہیں گئے، دیکھا ایک خون کی دھار ہے جو دریا سے ایک مقام تک آ رہی ہے، دریا سے ایک مقام تک آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ زمین پر کچھ نشانات بنے ہوئے ہیں، بس تابوت لے آنا، ماتم کرو، زمین پر کچھ نشانات بنے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ نشان کیسے ہیں؟ کہا بچے تڑپ رہے تھے،